پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ اور رجب المرجب میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے روزے کی ریہرسل ہو سکے، پریکٹس ہو سکے۔ اور بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ ان دونوں مہینوں کے اندر بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے کہ روزے کا جو اصل مقصد بتلایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر روزے کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے یہ احساس دلایا ہے کہ روٹی کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور غریب جو بھوکے اور پیاسے پوری زندگی گزارتے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کیسی معلوم ہوتی ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی اہمیت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا بدلہ رکھا ہے، یہ بدلہ نہیں رکھا کہ نماز کے اندر ایک متعین ثواب بتا دیا، محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو 25 گنا، جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 500 گنا، مسجد اقصی میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ نماز کا ثواب بہرحال محدود ہے اور متعین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو ثواب رکھا ہے وہ سب سے ہٹ کر کے رکھا ہے اور سب سے الگ رکھا ہے۔ چونکہ نماز بندہ پڑھتا ہے تو دوسرا بندہ ضرور بھی ضرور اس کو دیکھتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر کوئی دوسرا ضرور اس کو دیکھتا ہے کہ بندہ عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب تک کہ وہ بتا نہ دے کہ میں روزے سے ہوں، بغل والے کو بھی یہ خبر نہیں ہوگی کہ بندہ روزہ ہے یا روزہ نہیں۔ یہ صرف اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کھانا چھوڑا اللہ کے لیے اور دیگر شہوتوں کو چھوڑا اللہ کے لیے، پانی چھوڑا اللہ کے لیے۔ کھانے کے اوپر قدرت ہے، بیوی موجود ہے اس کے اوپر قدرت ہے، پانی پینے کی قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان تمام چیزوں کو اس نے چھوڑا ہے محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ بند کمرے میں کھا لے کس کو خبر ہوگی، لوگوں سے چوری چھپ کے کھا لے کس کو خبر ہوگی، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ روزہ دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے، اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر چیز کا ثواب اللہ نے متعین طور پر بتلا دیا، لیکن روزے کا ثواب کا فرمایا کہ میں خود ہوں۔ اب اتنی عظیم اگر عبادت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیاری بھی عظیم ہونی چاہیے، اس کے آنے اور اس کے استقبال کرنے کا طریقہ بھی بالکل عظیم ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود دوسرے مرید نے کہا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو گناہ عام دنوں میں لوگ کرتے ہیں وہی گناہ رمضان میں بھی کرتے ہیں، پھر شیطان تو قید کر دیا گیا، اس کو گناہ کے اوپر اکساتا کون ہے؟ انہوں نے ایک مثال سے سمجھائی یہ بات کہ تمہارے پاس موبائل ہے اور موبائل کو تم چارج کرتے ہو، تو جب موبائل کو چارج کرتے ہو تو اس کا چارج ایک بار ختم نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ 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 اس کی چارجنگ ختم ہوتی ہے۔ تو جو 11 مہینے شیطان نے اس کے اوپر اپنا کام کیا ہے اور اس کو چارج کیا ہے، اسی کا اثر 1 مہینہ رمضان میں بھی باقی ہے۔ اس لیے اگر 2 مہینے پہلے سے گناہوں سے دوری اختیار کریں گے اور نفلوں کی تعداد بڑھا دیں گے اور تلاوت کی تعداد کو بڑھا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک الگ نور اور الگ نورانیت محسوس ہوگی۔ رمضان
المبارک اور قرآن کا ایک گہرا ربط ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، تاکہ قرآن پاک کو رمضان المبارک میں اور بکثرت پڑھا جا سکے۔ دور کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو پختہ کرنا۔ مدارس کے اندر جو حفاظ حفظ کر کے مکمل کرتے ہیں، اس حافظ ہونے کے بعد ان کو دور کرایا جاتا ہے، اور پھر شعبان کے مہینے میں جو تراویح سنانے والے ہوتے ہیں ان کو نفلوں کے اندر تراویح کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، تاکہ تراویح بہتر طور پر یہ بچے پڑھا سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور یہ اسی کی نقل ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بکثرت ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت کا بزرگوں نے بتلایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ جس طریقے سے لوہے کو اگر پانی لگ جائے، یا لوہے کو آپ کھلی جگہ میں رکھ دیں اور اس کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں، اور اس کے اوپر پانی وغیرہ پڑے تو اس کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس کی صفائی کا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہم تو دن رات گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے، ان کو، امام غزالی بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو کہنے کا حق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ رسمی طور پر روزہ رکھتے ہیں ان کو روزے کا کوئی ثواب ملتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بلا کسی عذر کے رمضان المبارک میں روزہ توڑ دیتے ہیں، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے اور یہ چاہے کہ اس کا بدل ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت نے آزار بتلائے ہیں، ان آزار کی بنا پر اگر آدمی روزہ توڑے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا تو ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی رمضان المبارک کے جو انوارات اور برکات اور رمضان المبارک کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ اگر ایک آدمی بلا کسی عذر کے روزہ توڑ دے اور وہ چاہے کہ پوری زندگی میں روزہ رکھوں گا اور اس کا بدل ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ روزے کی قیمت کیا ہے ہم نے اس کو جانا ہی نہیں۔ آج کل کتنے نوجوان ہیں جن کو روزہ رکھنے کے اوپر مکمل قدرت ہے، صرف چند پیسوں کی خاطر اور اپنے کام کاج کی خاطر روزہ کو روزہ نہیں سمجھتے۔ کتنے مزدور ہیں جو دن بھر کام کرتے ہیں اور روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو کام کے اندر حرج ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور بلکہ جو متمول طبقہ ہے، معاف کیجئے، جو مالدار طبقہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ روزہ وہ لوگ رکھے جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسے الفاظ جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ یہ دین کے ادنا سے ادنا چیزوں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹوپی کو بھی اگر ہلکا سمجھیں گے تو آپ کفر والا عمل کر لیں گے۔ اور روزہ ایک فریضہ ہے، روزہ کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس کے متعلق آج کل کے لبرل لوگ اور مغربی تہذیب سے متاثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ لوگ رکھے جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی مستند دارالفتہ سے آپ فتویٰ لے لیجئے، ان لوگوں کا ایمان باقی ہے یا نہیں باقی ہے، وہ لوگ فیصلہ کریں۔ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ ہمارا عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم دین کے کسی فریضے کا مذاق اڑائیں۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، جو سلمان فارسی سے مروی ہے، آگے ارشاد فرمایا کہ جن کے یہاں خدام کام کرتے ہو،
مزدور کام کرتے ہو ان کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کا کام ہلکا کر دیں، بلکہ رمضان المبارک میں ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ کیا الٹا کرتے ہیں؟ کہ رمضان میں زیادہ بزنس کریں گے، کاریگر کم اور کام زیادہ کمائیں گے، بلکہ اللہ معاف کرے یہ وہ قوم ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اگر زیادہ میت ہونے لگے تو کفن کا کپڑا مہنگا کر دیں گے۔ مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسانیت سے گری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے یہاں اگر خادم کام کرتے ہیں تو اگر کام زیادہ ہے تو خدام کو بڑھا لو اور ان کے کام کو ہلکا کر دو، کیونکہ ان کا بھی روزہ ہے۔ آپ اگر ان کے روزے میں حائل ہو رہے ہیں یا ان کے روزے میں آپ مشکلات کا سبب بن رہے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، اور جو لوگ اپنے خادموں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ رکھنے میں مشقتیں آتی ہیں اور وہ مشقتیں نہیں آتی جو پہلے لوگوں نے برداشت کیا، بلکہ آج کل تو روزہ رکھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ روزے کو روزہ بنائیں، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔